ناظرین کرام، آپ جس عالی شان زری پر موجود ہیں، خوبصورت سنہری زری بنی ہوئی ہے، اوپر بہترین قسم کا فیروزے کے پتھر کے ساتھ گنبد بنا ہوا ہے، اور یہ عالی شان مزار جس کی زیارت کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ ایک مومنہ مائی کا مزار ہے۔ ایسی مومنہ مائی جو کہ نہ تو خاندان رسالت سے ہے، نہ ہی خاندان اہل بیت سے ہے، امتی مائی ہے، اور لیکن خلوص بہت زیادہ ہے۔ میں نے جیسے پہلے بیان کیا تھا قدم گاہ بھی مولا میں کہ ہم شیعوں کا ایک مسئلہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو منسلک ہو گیا خلوص کے ساتھ، ہمارا سب کچھ وہی ہے، چاہے وہ ایک عام غریب سی عورت ہی کیوں نہ ہو، ایک غریب سادہ سی عورت جس کا پورے گاؤں کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی مال و دولت نہیں تھا، غریب تھی عورت، لیکن خلوص کے ساتھ اپنے وقت کے امام سے محبت کرتی تھی، وفادار تھی اہل بیت کی، آج اس کا اتنا عالیشان مزار بن چکا ہے۔ اور بڑے بڑے سورمائے تاریخ میں، بڑے بڑے سردار آئے، اہل بیت کے مقابلے میں آئے، آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ متوکل عباسی جیسے ملعون آئے، خلافت، اتنی بڑی بڑی خلافت مشرق سے مغرب تک، آج اگر دیکھا جائے تو تقریباً 60 سے 70 ملک بنتے ہیں جہاں پر ان کی خلافتیں قائم تھی۔ 60 سے 70 ملکوں کے حکمران آج ان کی قبروں کے نشان ڈھونڈنے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نشان کدھر ہے، اور نشان زندہ ہے تو ایک مومنہ مائی کا نشان زندہ ہے جو غریب عورت تھی اپنے اس علاقے کی۔ یہ گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ شیعہ تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ گاؤں کے ایک سردار نے ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں حج پر، اور وہاں جا کر روزہ رسول کی زیارت کو جاؤں گا، اور وقت کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، تو آپ لوگوں کے جو ہدیے نذرانے ہیں، خمس کے جو پیسے ہیں، وہ مجھے دیں تاکہ مولا تک پہنچا۔ ذرا کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ خمس کا بھی ہے، جس کو یہاں بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ خمس کیا ہے، اس مسئلے کو نوٹ کر لیں۔ آپ کے مال، وہ مال جو آپ کا بچت کا مال ہے، ایکسٹرا مال آپ کا ہے، ضروریات سے ہٹ کر ہے، اس کا 5واں حصہ آپ نے خمس دینا ہے۔ یہ واجب ہے، یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، اور اس کا غاصب ایسے ہی غاصب ہے جیسے بی بی کا حق کھانے والا غاصب تھا۔ جو بندہ خمس نہیں دیتا، یقین مانے وہ غاصب ہے، کس کا؟ حق کے زہراء کا غاصب ہے۔ خمس انتہائی واجب ہے۔ خمس کیا ہے؟ آپ کی آمدن جو بھی ہے، آپ کی تنخواہ منتھلی جو بھی ہے، مثال دیتا ہوں، آپ کی منتھلی تنخواہ ہے 50,000 روپے، مثال دیتا ہوں، ایک سال کی آپ کی آمدن کتنی بن گئی؟ 6 لاکھ روپے۔ 6 لاکھ روپے آپ کی سال کی آمدن ہے، اتنی بنتی ہے، کیلکولیشن غلط نہیں ہوئی، 6 لاکھ آپ کی سال کی آمدن بن گئی۔ 6 لاکھ میں 5 لاکھ آپ نے خرچ کر دیا، بچوں کی روزی روٹی پر، کھانے پینے پر 5 لاکھ خرچہ ہو گیا۔ 1 لاکھ روپیہ سال کے بعد آپ کے بیلنس میں بچ گیا، اس 1 لاکھ پر 20,000 روپے یہ خمس دینا واجب ہے۔ اس 20,000 کا آدھا حصہ آپ نے دینا ہے وقت کے امام کو، جسے ہم سائم امام کہتے ہیں، اور آدھا حصہ دینا ہے سائم سادات، اپنے علاقے میں جو غریب سید آپ کے ہوں ان تک آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ واجب ہے، انتہائی واجب ہے۔ جو شخص یہ نہیں کرتا اس کا مال پاک نہیں ہے۔ اور یہ شرعی مسئلہ سن لیں، اگر کوئی بندہ خمس ادا نہیں کرتا اس کا لباس پاک نہیں ہے۔ یہ کسی نے دیت ہے جی، وہ بی بی شتیتا کی ذریعے میں ڈالنے کے لیے چادر بھی اور پیسے بھی۔ جو بندہ خمس ادا نہیں کرتا غیر مخمس مال سے، وہ بندہ لباس خریدے گا تو نجس، جو بندہ حج پہ جائے گا تو حج باطل۔ میں واجب کاموں کی بات کر رہا ہوں۔ اس بغیر مخمس لباس کے وہ نماز پڑھے گا تو ایسے ہی کرائے گی جیسے غصبی لباس سے نماز پڑھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کے آداب ہے۔ اگر ہم نماز کے آداب فقہ کے اندر پڑھیں
تو نماز کے آداب بڑے واضح لکھے ہیں کہ پہلا نماز کا جو آداب ہے اسی طرح کر لیں اس کو جیسے کر لیں اٹھ نہیں جاتی. نماز کا جو پہلا آداب ہے وہ یہ ہے کہ وضو کا پانی غصبی نہ ہو، مباح ہو. پانی یا تو سرکاری ملکیت کا ہو یا جاری پانی کو دریاؤں کا پانی جو کہ اللہ کا پانی ہوتا ہے وہ ہو. کسی کے گھر کی ٹوٹی بغیر کچھ استعمال نہیں کر سکتے آپ وضو کے لیے. جس مصلے پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ مصلہ چوری کا نہ ہو، غصبی نہ ہو. جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ گھر قبضے والا نہ ہو. قبضے کی زمین پر بھی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، بعد میں اس گھر میں چاہے جو مرضی کر لیں. وہ مقبوضہ جگہ ہے، غصبی جگہ ہے، اور غصبی جگہ پر کوئی عبادت نہیں ہوتی. آپ کہنا جی کہ میں نے کسی غریب کی جگہ مار کے وہاں پر مجلس کر دی ہے تو مجلس بھی قبول نہیں ہے کیونکہ ہے ہی غصبی. جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے. اور یہ شرعی مسئلہ اگر یہاں بیان نہ کیا جائے تو پھر کہاں بیان کیا جائے؟ اس کی اہمیت میں آپ کو اس واقعے کے بعد آپ کو پتہ لگے گی. پہلے یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ جو شخص چاہے فقیر کیوں نہ ہو، فقیر شرعی لحاظ سے اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آمدن کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو. مثلا اس کی مہینے کی آمدن ہے 5,000 روپے، اس بیچارے کا خرچہ ہے 10,000 روپے. 5,000 اپنی آمدن سے خرچہ ہے، باقی 5,000 کسی سے مقروض ہوتا ہے وہاں سے لیتا ہے. شریعت کہتی ہے کوئی فقیر بھی ہے یعنی کہ اس کی آمدن کم ہے، وسائل کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، پھر بھی خمس دینا اور خمس کا حساب کرنا واجب ہے. زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، زکوٰۃ ایک خاص اس کے لیے پیرامیٹر ہے، لیکن خمس کا حساب کرنا ضروری ہے. آپ حساب کریں، چاہے آپ کے حساب میں 10 روپے خمس نکلے. میں نے اکثر لوگوں کو جب کہتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں ہماری تو اتنی سیونگ ہی نہیں. بھائی جس کی نہیں سیونگ زیادہ بوجھ ہے بنے گا ہی تھوڑا. آپ کا 100 روپے خمس بنے گا تو 200 روپے دے کے آپ بی بی زہرا کے پاس سے دستخط شدہ لے لو کہ تمہارا سارا مال محمد ہے، تو یہ کافی نہیں ہے. لہذا اگر آپ کی منتھلی انکم، آپ کی سالانہ بچت 1 لاکھ روپے ہے تو 20,000 آپ نے خمس دینا ہے. ایک تاریخ معین کر لیں گھر میں، کوئی بھی ایک تاریخ کوشش کر لیں کہ زیارت سے جاتے ہی جو تاریخ آپ کو ملے معین کر لیں. پہلا جو خمس دینا ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اگلے ہر سال کا خمس دینا آسان ہے. گاڑی والے کو بھی جلدی ہے، لیکن میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے 5 منٹ مزید اس پر دقت کر رہا ہوں. آپ نے بھی ذرا غور سے سمجھنا ہے. پہلی بار جب آپ نے حساب کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے گھر کی ہر وہ چیز نوٹ کرنی ہے پینسل کاغذ کے اوپر جو آپ کی ضروریات سے بڑھ کر ہے. مثلا برتنوں کا وہ سیٹ جو ابھی تک پن پیک پڑا ہوا ہے، یوز نہیں ہوا، اس کو یا تو یوز کر لیں ایک بار. اگر یوز نہیں کریں گے تو اس پر خمس ہے. بسترے گھر میں وہ رضائیاں جو آپ نے پتہ نہیں کس کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اس کو ایک بار استعمال کر لیں، نہیں تو اس کی قیمت پر خمس ادا کرنا پڑے گا. زیور جو آپ پہنتی ہیں خواتین، اگر آپ کے ہم پلہ خواتین مثلا آپ کی نندیں، درانی، جٹھانیاں، آپ کی بھابیاں، بھرجائیاں، ان کے پاس بھی اگر اتنا ہی سونا ہے، آپ کے پاس اتنا ہی ہے. اگر آپ گزٹڈ آفیسر ہیں، آپ کے ساتھ بھی گزٹڈ آفیسر کے پاس اتنا ہی سونا ہے تو پھر اس سونے پر خمس نہیں ہے. مثالاً اگر 20 تولے کسی خاتون کے پاس سونا ہے، اس کی بہنوں پر، درانی جٹھانی میں سب کے پاس 20 تولے ہے، اس کے سٹیٹس والوں کے پاس 20 تولے ہے تو 20 تولے پر کوئی خمس نہیں ہے. اس سے اوپر جو ہوگا اس پر خمس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سٹیٹس اپنا خود دیکھنا ہے. کپڑے آپ کی الماری میں اگر 20 سوٹ پڑے ہیں اور آپ کے سٹیٹس والے لوگوں کے پاس 20 ہی ہوتے ہیں تو کوئی خمس نہیں. چاہے سٹیٹس 100 کا ہے تو 100 کپڑے رکھیں، کوئی خمس نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو خمس ہوگا. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کی ضروریات، بیسک نیڈ سے اوپر ہے، لگزوریس لائف میں آتی ہے، اس کے اوپر خمس دینا ہوگا. جس دن آپ نے حساب کرنا ہے اس دن آپ نے اپنا بینک بیلنس دیکھنا ہے، اپنی بچت دیکھنی ہے، اپنے گھر میں یہ چیزوں پر نظر دوڑانی ہے. ایک بار آپ نے کڑوا گھونٹ بھر کے اس کا 5واں حصہ بنانا ہے. 5ویں حصے کا آدھا صاحب سادات دینا ہے، آدھا حصہ صاحب امام دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی برکت دیکھیے گا کیا ہوگا. ایسی برکت ہوگی جس کی انتہا نہیں.
नुकसान की जिम्मेदारी खुद मौला लेंगे। कराची के एक बहुत बड़े सेठ हैं, उनके बहरी जहाज है, बहरी बेड़े हैं, गोमर फैमिली है, वो बाकायदगी के साथ खुम्स देते हैं सिस्तानी साहब को, हिसाब उनका बाकायदा मुस्तरद है। उनको किसी ने इतला दी कि तुम्हारा बहरी बेड़ा तबाह हो गया है। मीटिंग में थे, उन्होंने कहा मेरा नहीं हो सकता, नहीं। मीटिंग से उठे, अपने मैनेजर को कॉल की, कहा कि मेरा इस साल का जो खुम्स बनता था क्या अदा कर दिया था? उन्होंने कहा जी इतने करोड़ बनता था, हमने अदा कर दिया है। और आपकी हिदायत है कि पहले खुम्स साइड पर होता है, बाद में माल अपना हमारा बैंक में जाता है, तो आपका खुम्स अदा है। उसने कहा अगर खुम्स अदा है तो बेड़ा किसी और का होगा, मेरा नहीं हो सकता। बाद में एयरलाइन जो कंपनी थी शिप वाली, उन्होंने दोबारा कॉल करके तस्दीक की कि वाकई जी आपका नहीं था, वो किसी और का था, गलती से मैसेज आपको चला गया। तो ये बरकतें हैं खुम्स देने की। आपके जो घरों में छोटे छोटे मसाइल हैं जो हल ही नहीं होते, उसके पीछे वजह अगर देखें तो आपका माल पाक नहीं है। जब नजस माल को खाएंगे, नजस माल की अज़ादारी करेंगे, नजस मुसल्ले पर चढ़ के नमाजें पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? लिहाजा खुम्स अपना ज़रूर अदा करें। जो अपना हिसाब लगवाना चाहता है, मैं वॉलंटियरली यहाँ या पाकिस्तान या जहाँ भी जब आप आमादा हो, आपको पूरा हिसाब करके खुम्स का हिसाब करूँगा। बाकी उसके बाद आपकी मर्जी होगी, जहाँ मर्जी उसको आप दे सकेंगे। मैं आपकी और अगर एक बार आपने हिसाब करके खुम्स दे दिया, बस पहली बार आपने हिसाब किया, आपका टोटल जमा पूंजी बनी ₹1,00,000, आपने 20,000 खुम्स दे दिया, अब आपका ₹1,00,000 मुखम्मस है। अगले साल उसी डेट को फिर हिसाब करेंगे, आपका टोटल बैलेंस निकला ₹1,50,000। 1,00,000 दरमियान से निकाल लेना, ऑलरेडी मुखम्मस है, ऊपर वाले 50,000 का खुम्स दे देना। अब आपका 1,50,000 मुखम्मस हो गया। अगले साल फिर हिसाब किया, अब आपका 2,00,000 बना बचत, 1,50,000 मुखम्मस था, ऊपर वाले 50,000 का खुम्स देना सिर्फ। यानी ये पहला कड़वा ढूंढ लेना एक बार, आगे से फिर आसानी है। जिस बीबी के दर पर मौजूद है, ये बीबी जब इलाके के सरदार ने खुम्स इकट्ठा करना शुरू किया, किसी ने बड़ी बड़ी रकमें दी अपने इमाम के लिए खुम्स की, इस बीबी ने ₹1, 1 दिनार, खोट कहते हैं बिल्कुल छोटा सा सिक्का ला कर उसके हवाले किया कि जब मेरे मौला के पास जाना तो कहना कि ये मेरी तरफ से ये भी कबूल करे। सरदार ने रख लिया, इनकार नहीं कर सकते थे। इमाम के पास पहुंचे, इमाम को सलाम पेश किया और कहा मौला मैं अपने इलाके की तरफ से ये खुम्स लाया हूँ, ये फलां इतने लाख खुम्स फलां मोमिन का है, ये लाख खुम्स फलां मोमिन का है। मौला ने कहा इन सबको एक बार साइड पे करो, उस बीबी का 1 दिनार पहले मुझे दो कि जिस बीबी ने मुझे मेरी तरफ खुम्स भेजा है, पहले मैं उसका कबूल करूंगा। उस बीबी को पहले दिया गया मौला को। फिर मौला ने कहा कि ऐ बंदा खुदा, जब तुम वापस जाओगे उस वक्त ये हमारी मोमिना माई फौत हो चुकी होगी, और मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ, इस कुर्ते से उसको कफन देना। वो बंदा कहता कि जी मैं हज करके वापस जब आया, गांव में पहुंचा तो मनादी हो रही थी कि बीबी शकीता फौत हो गई है, और वही कुर्ता उसको जो है कफन कराया गया। ये खातून कितनी खुश नसीब है कि वक्त के इमाम ने अपना लिबास अता किया, अपना कुर्ता अता किया कफन के तौर पे, इसको पहनाया जाए। इससे क्या मिलता है? आप गरीब हो या अमीर हो, अगर आप खलूस के साथ अहले बैत के साथ मुंसलिक हैं, अपना खुम्स अपने वाजिबात अपने मौला के साथ डायरेक्ट अदा कर रहे हैं, तो फिर ये लजपाल भी अदा करने में कमी नहीं छोड़ते। कितने 100 साल गुजर गए हैं, किसी और का नाम हो ना हो, शतीता की जरी कायम है, शतीता का मिजाज कायम है। खुदा ने मुताल हमें भी वाजिबात को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जाने कराम, इस बीबी के दर पर मौजूद होके आप सब आज खलूस से दिल के साथ एक वादा करें, जो खुम्स अदा नहीं करते वो खुम्स अदा करेंगे। वादा है जी? हाथ बुलंद करके एक बार सलावत पढ़ दें। माशाअल्लाह जी, यानी कि ये समझ लूं कि ये सब ने इरादा कर लिया कि खुम्स अदा करेंगे। खुम्स की बरकत इंशाअल्लाह आप अपने घर में महसूस करेंगे। एक होती है बरकत, ठीक है, एक होती है कि घर में बचत। बंदा कहता जी लाख रुपया कमाया, बरकत को नहीं रही। बरकत कहाँ से आएगी? बीबी का कसम करके बैठे हो। बरकत तो तब आएगी ना जब अपने हक पूरे करोगे। तो आप जो है अपना कोशिश करें कि जैसे ही आप खैरियत से वापस पहुंचे, अपना हिसाब करें, अपना हिसाब करके आज से ही खुम्स देना शुरू कर लें। एक तारीख मुय्यन कर लें, हर साल उसी तारीख को दोबारा हिसाब करें
اور اپنا خمس ادا کریں. خمس چاہے تھوڑا آپ کا بنے زیادہ بنے ادا ضرور کریں اور پاک بی بی سے سند لیں کہ آپ کا مال مخمس ہے. نہیں دیں گے تو پھر غاصب کہلائیں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ زیارت کریں گے اور نکلیں گے گاڑی میں. صلوات پر محمد و آل محمد.